کچھ سوالات ہیں جو آج ضرور زیر غور ہونے چاہیے. کیا پریشانیوں کا حل معاشی حالت کے بہتر بنانے میں ہے؟ مالدار بن جاؤ تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ خانقاہ میں بیٹھ کر تو آپ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سب ماشاءاللہ کوئی حسن بصری ہے اور کوئی اللہ جانے اور کون ہے، میں تو نام بھی نہیں جانتا. لیکن خانقاہ کے باہر جواب کیا ہوگا؟ ہر وقت کی تمنا کیا ہے کہ مال 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 مال. ہر شخص کے دل کی تمنا یہی بن گئی ہے کہ پیسہ زیادہ آئے گا تو اطمینان کی زندگی گزرے گی. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو دنیا میں کوئی مالدار پریشان نہ ہوتا. پاگل خانوں میں ایک بار جا کر دیکھو، ایک چلہ یہ بھی لگاؤ، کبھی اپنا علاج بھی تو کرانا چاہیے. ایک پاگل خانوں کا دورہ کیجیے آپ، ویسے آپ کو وہاں یہ محسوس ہوگا کہ میں یہاں کیوں نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ ستار العیوب ہے، جگہ تو میری یہی ہے. وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ غریب پاگل نہیں ہیں، امیر پاگل ہیں. خودکشی کرنے والے پوری دنیا میں 2% بھی غریب نہیں ہوتے، 98% امیر ہوتے ہیں. کیا پریشانیوں کا حل مال زیادہ کما لینے میں ہے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ نہیں. کیا پریشانیوں کا حل تعلیمی ترقی میں ہے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ نہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ سخت بے سکون، بے چین، بے آرام زندگی گزار رہے ہیں، اور دیہات کا ایک مست کسان وہ بہت مزے کی زندگی گزار رہا ہے. کتنی بار میں وہ لطیفہ سنا چکا ہوں، مجھے اس سے بہت ہی سبق ملتا ہے. ایک بار پھر سن لیجئے، بہت دوبارہ سننا نہیں چاہتے تو دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دیجئے، مگر میں ضرور سناؤں گا، ایسی کی تیسی آپ کی. میں بھی کچھ کم ضدی آدمی نہیں ہوں، ضدیوں کی سرکار میں رہتا ہوں. الناس علی دین ملوکہم. اچھا ہے آدمی نہیں سمجھتے آپ لوگ. ایک بادشاہ صاحب بیمار ہوئے، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ان کی بیماری، تو باہر سے ولایت سے ایک حکیم بلائے گئے. حکیم صاحب آئے، بادشاہ سلامت کو دیکھا، نبض دیکھی، ساری کہانی سنی اور کہا کاغذ قلم لائیے. کاغذ قلم لایا گیا، انہوں نے نسخہ لکھا، اس کے بعد وزیر اعظم کو دیا. ہمارے ملک کے نہیں تھے وہ، وزیر اعظم کو دیا اور ان سے کہا کہ فوری طور پر اس نسخے پر عمل کیجیے. تو وزیر اعظم نے نسخہ دیکھا، یہ سمجھ کر کہ پتہ نہیں کون کون سی دوائیں کہاں کہاں سے منگوانی پڑیں گی، مگر اس میں لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت کو کسی ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا، جیسے ہمارے دارالعلوم امام ربانی کے شریر بچے ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، ابھی بھی ہنس رہے. خوش آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے. تو لوگوں نے چین کی سانس لی. تو بہت آسان ہے، بادشاہ سلامت اس وقت بیمار ہیں، اس لیے پریشان ہیں. وزیر اعظم تو بیمار نہیں ہیں، وہ تو میک اپ کر کے کافی گورے ہو گئے، اس لیے وہ تو خوش رہتے ہوں گے. بڑا مہنگا میک اپ ہے، آپ کو آپ رال مت ٹپکائیے گا اس کا. ہاں، بہت مہنگا فیشل سرجری ہوئی ہے، آپ کو نہیں معلوم. انہیں جناب کالے کلوٹے تھے. ہاں، اور وہ بھی ہمارے آپ کے پیسے سے ہوئی ہے. کبھی تو حساب لیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا، آپ لوگ بھی لیں گے؟ چلیے، میں اکیلا نہیں ہوں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ کرتا ہے یہ خوش آدمی کا، کوئی مسئلہ نہیں. تو لوگ وزیر اعظم کے پاس گئے کہ حضور آپ کا کرتا دے دیجیے، خوش آدمی ہیں آپ. تو ان کا دیکھو کرتے تو میرے سب لے جاؤ، لیکن میں خوش نہیں ہوں. میں بادشاہ سلامت کو دھوکہ نہیں دوں گا، ان کی روٹی کھاتا ہوں. ہر وزیر اعظم دھوکے باز نہیں ہوتا. تو ان کا بھائی وزیر دفاع کے پاس چلو، وزیر خارجہ کے پاس چلو، کئی کے پاس گئے، سب نے ہاتھ جوڑ لیے. اور جب یقین نہیں آتا تو ان کا بھائی میری بیوی سے پوچھ لو، میں پچھلے 20 سال میں کبھی خوش ہوا ہوں؟ کرتے پجامے بنیان سب لے جاؤ، لیکن خوش آدمی کا کرتا میں خوش نہیں رہتا. بہت حیرت ہوئی لوگوں کو
پھر اس کے بعد طے ہوا کہ مالداروں کے پاس چلو، وزیروں کو چھوڑو، امیروں کے پاس چلو. تو پھر وہ اڑانی اور پڑانی اور پتہ نہیں کس کس کے پاس گئے اور کہاں کہاں جا کر کرتے. طے ہوا کہ مالداروں کے پاس چلو، وزیروں کو چھوڑو، امیروں کے پاس چلو. تو پھر وہ اڑانی اور پڑانی اور پتہ نہیں کس کس کے پاس گئے اور کہاں کہاں جا کر کرتے مانگے. سب نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بابا کرتے ولتے سب لے جاؤ، الماری کھول دیتا ہوں، سب لے جاؤ، لیکن خوش نہیں ہوں. تب سوچا کہ چھوڑو ان امیروں کو بھی، اب غریبوں میں چلو. تو دیہاتوں میں ٹیمیں بھیج دیں، پورے ملک کے دیہاتوں میں گھوم گھوم کر کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جو خوش رہتا ہوں، اس کا ایک کرتا مانگ کے لاؤ. تو یہ تلاش کرنے والی ٹیم پہنچی تو ایک کھیت میں ایک تالاب تھا. اس تالاب میں ایک بڑے میاں پیر لٹکائے، دھوتی پہنے نہا رہے تھے اور پانی نکالتے تھے اور ڈالتے تھے اور کوئی گیت گاتے تھے اور ہنستے تھے. تو لوگوں نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ بڑے میاں بہت خوش ہیں. بس اب کام بن گیا. بڑے میاں کے پاس پہنچے. بڑے میاں کیا کرتے ہو؟ بچوں کھیت میں مزدوری کرتا ہوں. اب مزدوری ختم، اب تم نواب بنو گے. نواب سونے میں تولے جاؤ گے، تمہاری زمینیں لکھی جائیں گی، گاؤں کی جاگیردار بنو گے، نوکر چاکر لگیں گے، اب تم مزدوری نہیں کرو گے. تو بڑے میاں بڑے تعجب سے بولے بچوں مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ ان کا بس اس طرح ہوگا کہ ایک کرتا دے دیجیے آپ اپنا، آپ خوش آدمی ہیں اور خوش آدمی کا کرتا بادشاہ سلامت پہنیں گے، ان کی بیماری دور ہو جائے گی. وہ پوچھیں گے کس کا کرتا ہے، ہم آپ کا نام پتہ بتا دیں گے، بس پھر تو مزہ آئے گا آپ کا. تو بڑے میاں بولے بچوں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ میں بہت خوش رہتا ہوں مگر کرتا تو میرے پاس ہے نہیں. جن کے پاس کرتے پاجامے سب تھے وہ خوش نہیں تھے، اور جو خوش ملا اس کے پاس کرتا نہیں تھا. کیا پریشانیوں کا حل بڑے بڑے شاندار بنگلے بنانے میں ہے؟ پریشانیوں کا حل ہم باہر نہیں ہے. یہ سب نعمتیں ہیں لیکن یہ پریشانیوں کو دور کرنے کی گارنٹی نہیں. نبیوں کا جو جواب ہے، نبی جو اس سوال کا جواب دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری پریشانی تمہارے دل کے بگاڑ کی وجہ سے. اپنے دلوں کو سدھار لو، پھر تم کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آئے گا. عزیزوں، سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ مزہ چک کر کہتے تھے ان فی الدنیا جنتاً من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت والی جنت میں بھی نہیں جا پائے گا. دل کا سکون، دل کا اطمینان، دلی خوشی، یہ واقعی اس کا تعلق صرف اور صرف دل سے ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھیڑیوں نے یا شیروں نے ایک پارٹی بنائی اور اجتماعی طور پر مل کر انسانوں پر حملہ کر دیا؟ کبھی سنا ہے؟ جانور اجتماعی طور پر پارٹی بنا کر انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، مگر انسان پارٹی بنا کر انسانوں پر حملہ کرتے. آپ بتائیں کہ جانور زیادہ سمجھدار ہوئے یا انسان؟ یہ نہیں، انسانوں کے اندر یہ حیوانیت کہاں سے آئی؟ ان کے دل میں بگاڑ آ گیا. انسان کے بننے اور بگڑنے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اس کے دل سے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مچھلی جب سڑنا شروع ہوتی ہے تو سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے. انسان جب بگڑنا شروع ہوتا ہے تو دل کی طرف سے بگڑنا شروع ہوتا ہے. دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا.